ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ دوسری طرف اذلان بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اسے روتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اب وہ جب اس سے بہت دور بیٹھا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر اسے خاموش بھی نہیں کروا سکتا تھا، تو اس کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ بار بار اس سے کہہ رہا تھا، زینب پلیز خاموش ہو جاؤ، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب بالکل چپ ہو جاؤ، چلو سو جاؤ، اب مجھے تمہارے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ زینب اس کی بات مان کر بستر پر لیٹ گئی، موبائل اس کے پاس ہی رہنے دیا۔ دوسری طرف اذلان نے موبائل اسپیکر پر رکھا تھا اور ساتھ میں وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ زینب کی سانسیں سنتے وہ چپ چاپ کام میں مگن تھا۔ ایسا تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ہوتا تھا۔ وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے سے بات کرتے، اذلان اپنے کام میں مصروف رہتا اور زینب چپ چاپ نیند میں چلی جاتی۔ ان دونوں کے بیچ ایک ایسا انکہا رشتہ تھا جسے کوئی لفظوں میں کبھی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید ترین محبت کرتے تھے۔ یہ محبت کب کے دلوں میں گھر کر گئی انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور جب پتہ چلا دونوں ہی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اظہار میں اذلان نے پہل کی تھی اور زینب شرمائی شرمائی سی اس کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے الفاظ سن کر دل میں پاگل ہو رہی تھی۔ اذلان اس کے چہرے پر چھائی شرم کی لالی دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ بھی اسے اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی ہمیشہ چھوئی موئی سی رہتی تھی اور اداس اداس سی نظر آتی، ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی، کسی سے بات بھی نہ کرتی۔ اذلان نے کئی بار اسے یوں اداس بیٹھے دیکھا تو آ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت اس کا غم اتنا تازہ تھا کہ اس نے کسی پر بھی توجہ نہیں دی۔ پھر بعد میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس کے ماموں نے بہت کہا کہ تم آگے پڑھائی شروع کر لو، لیکن وہ ہمیشہ منع کر دیتی۔ انٹر کے بعد اس نے آگے پڑھنے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی گویا بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے، اب اس کے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ ایسی مایوسی بھری باتیں کرتی تھی تو اس کو سب لوگ سمجھاتے کہ مایوس ہونا کفر ہے اور پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، ان پریشانیوں میں تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اکثر ہی وہ صبح سویرے اٹھ کر نماز کے بعد گھر کے پچھلے صحن میں جا کر بیٹھ جاتی، جہاں پر موجود تھوڑی سی کچی جگہ پر اس کی نانی نے کچھ پھل اور سبزیاں وغیرہ اگا رکھی تھیں۔ یہاں بیٹھ کر اسے ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ وہ کئی گھنٹے گھٹنوں میں سر دیے چپ چاپ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی رہتی۔ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھتی تھی اس کے ٹھیک اوپر والی منزل پر اذلان کا کمرہ تھا۔ اکثر ہی وہ اپنی کھڑکی سے وہاں چپ چاپ بیٹھے دیکھتا۔ کئی کئی گھنٹے وہ ایسے ہی اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ اس دنیا سے بہت ہی الگ نظر آتی تھی، بالکل خاموش اور اداس سی، کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی کچھ پوچھتا بھی تو ہاں ہوں میں جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی میں اس کی دلچسپی بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، یا پھر وہ خود ہی زندگی میں دلچسپی لینا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک زندہ لاش تصور کر لیا تھا۔ اسے ایسا دیکھ کر اذلان کو بہت ہی بے چینی ہوتی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ زینب تو بہت ہی ہنسمکھ لڑکی تھی، جہاں بھی بیٹھتی تھی رونق لگا دیتی تھی۔ ان کے خاندان میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تو اس کی رونق زینب ہی ہوتی تھی۔ اس کے بنا تو ہر فنکشن ادھورا اور پھیکا پھیکا سا لگتا تھا۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، لیکن اب یوں مرجھا گئی تھی جیسے کبھی ہنسی ہی نہ ہو۔ اذلان بہت ہی کوشش کرتا کہ وہ ہلکا سا مسکرا ہی دے، لیکن وہ تو جیسے پتھر کی مانند ہو چکی تھی۔ کئی بار ان تمام کزنز نے مل کر اس سے کہا کہ آؤ ہم باہر گھوم کر آتے ہیں، گھومے پھریں گے تو تمہارا موڈ اچھا ہو جائے گا، لیکن زینب نے سب کو منع کر دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ سب جانتے تھے
کہ کمرے میں بیٹھ کر وہ کئی گھنٹے تک بس روتی ہی رہے گی، اور یہ تو روز کا ہی معمول بن گیا تھا۔ وہ تو کھانا بھی بہت تھوڑا سا کھاتی تھی، بس ایک وقت میں چند نوالے کھا لیتی اور اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ حالانکہ سب اسے بہت سمجھاتے کہ کھانا کھاؤ اور اپنی صحت پر توجہ دو، لیکن بات بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ جاتے۔ یادیں اسے اپنے حصار میں لے لیتی۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو اپنے گھر کا ماحول یاد آتا تھا، اپنے باپ کا چہرہ اور اپنی ماں کے ہاتھوں کا بنا کھانا، یہ سب وہ بہت زیادہ مس کرتی تھی، لیکن کسی سے اس بات کا اظہار نہیں کر پاتی تھی۔ یہاں آ کر اس نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، نہ کبھی کسی سے ہمدردی کی امید رکھی۔ اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھ لیتی، لیکن نہ جانے کیسے اذلان کو اس کا چہرہ دیکھتے ہی سب سمجھ میں آ جاتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اور سمجھ جاتا کہ وہ کتنی زیادہ اداس ہے۔ ایک دن وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس وقت صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صبح کا مخصوص ماحول ایک الگ ہی سکون دے رہا تھا۔ گھر میں سب لوگ سو رہے تھے، عموماً 8 یا 9 بجے تک اٹھتے تھے، لیکن روزانہ کی طرح زینب نماز پڑھ کر نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ اذلان جو تھوڑی دیر پہلے ہی نماز پڑھ کر آیا تھا، واپس سویا ہی نہیں، اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کروٹیں لینے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا وہ آج بھی وہیں پر اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح گھٹنوں میں سر رکھے اداسی سے سامنے لگے پیڑوں کو دیکھتے گہری سوچ میں مبتلا ہوگی۔ اور جب اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہ بالکل اسی پوزیشن میں بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل تو وہ چپ چاپ اسے وہاں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ اب اور نہیں، آج میں اس سے جا کر بات کر ہی لیتا ہوں۔ آخر کب تک وہ یوں ہی بیٹھی رہے گی اور خود کو اکیلا محسوس کرتی رہے گی؟ آج میں اسے یاد دلاؤں گا کہ اصل زینب کیسی تھی۔ دل ہی دل میں فیصلہ کرتے ہوئے تیزی سے نیچے آیا۔ زینب نے اس کے آنے کی آہٹ سنی، لیکن مڑ کر نہ دکھا۔ وہ کسی کے آنے پر بھی چونکتی نہیں تھی، وہ اپنے کام میں مشغول رہتی۔ اذلان کو تھوڑا برا لگا کہ وہ اس کے آنے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے وہ اس سے کچھ فاصلے پر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک اس نے کچھ نہیں بولا۔ زینب بھی خاموش رہی۔ اس کی خاموشی سے اذلان اب تھک چکا تھا۔ پھر اس نے زینب کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو زینب، ایسا کب تک چلے گا؟ تم کب تک اس طرح سے جیتی رہو گی؟ کتنی بار تمہیں سمجھا کر دیکھ چکا ہوں، لیکن تم تو میری کوئی بات سمجھتی ہی نہیں ہو۔ آخر کس طرح سے تمہیں بتاؤں کہ میں پرانی والی زینب کو کتنا یاد کرتا ہوں؟ تمہاری خاموشی ہم سب کو کتنا کاٹتی ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم سب تمہیں ٹھیک ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن تم نے تو ہمیں پرایا سمجھ کر رکھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ سب آسان نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی میں رک جاؤ گی۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تم آگے نہیں بڑھی اور ہر وقت یوں ہی رہی تو تمہارے ماں باپ کو کیسا لگے گا؟ کیا وہ تمہیں ایسا دیکھنا چاہتے تھے؟ اس کی بات سن کر زینب ایک دم سے چونک گئی۔ اذلان نے دیکھا کہ لوہا گرم ہو رہا ہے تو اس نے مزید چوٹ لگانا شروع کر دی۔ پھر 1 گھنٹے تک وہ اسے لیکچر ہی دیتا رہا۔ اس کی باتیں سن کر زینب کو احساس ہوا کہ وہ تو بالکل ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ اذلان جو کچھ کہہ رہا تھا بالکل صحیح کہہ رہا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ اس کا تو کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ کوئی اگر اسے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ منہ پھیر کر چلی جاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے مخاطب بھی کرے۔ ایک اذلان ہی تھا جو ہمت کر کے اس سے بات کر لیتا تھا۔ وہ کچھ پل اسے ہی دیکھتی رہی تو اذلان بولا، مجھے پتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں، اتنا کیا گھور رہی ہو؟ نظر لگاؤ گی کیا؟ تو زینب بے اختیار مسکرا اٹھی، اور اسے مسکراتا دیکھ کر اذلان کا دل خوشی سے نہال ہو گیا۔ بالآخر اس نے 3 مہینے بعد اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ چلو شکر تم مسکرائی تو۔
وہ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے اندر کی طرف چلا آیا اور اسے مرر کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھو اپنی حالت، دیکھو تمہارے بال کتنے خراب ہو رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کوئی جھاڑی ہے۔ سب سے پہلے تو ان میں کنگھی کرو، خود کا خیال رکھنا ہی بھول چکی ہو۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے کتنے ہیں، رو رو کر آنکھیں سوج چکی ہیں۔ آئندہ میں تمہیں اس حالت میں نہ دیکھوں، کسی کو فرق پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو، لیکن مجھے ضرور پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اذلان کی آنکھوں میں اس کے لیے الگ ہی جذبے تھے، جنہیں محسوس کر کے زینب ایک دم خاموش سی ہو گئی اور پھر اذلان سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اندر کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور وہیں دروازے سے لگتی نیچے بیٹھ گئی۔ اس کا دل بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ لمحے پہلے اس نے جو کچھ محسوس کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو جذبے دیکھے تھے، کیا وہ سچ تھے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ ایک لمبے عرصے بعد اس کے دل نے کچھ اور محسوس کیا تھا۔ کئی گھنٹے وہ اپنے کمرے میں بند رہی اور اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ دوسری طرف اذلان بھی خود پر کافی حیران تھا۔ اس نے وہ سب انجانے میں کہا تھا، لیکن اسے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سب کہہ کر اس کا دل بہت خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ کیسا جذبہ ہے؟ وہ کمرے میں ٹہلتے مسلسل سوچے جا رہا تھا۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ بجا اور اس کی اماں اندر داخل ہوئی اور کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، اتنی صبح صبح مسکرا رہے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ چلو ناشتہ کر لو۔ ناشتہ لگوا دیا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تو اذلان شیشے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا جائزہ لینے لگا۔ واقعی میں وہ بار بار بے ساختہ مسکرائے جا رہا تھا۔ شاید ایک لمحے کا اثر ان دونوں پر بہت ہی گہرا ہوا تھا۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر آ چکے تھے۔ اس کی اماں نے ملازمت سے کہا کہ ایک پلیٹ میں ناشتہ رکھ کر زینب کو بھی دے آؤ۔ زینب ایسا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کرتی تھی، لیکن وہ تو کھانا ہی بہت کم کھاتی تھی، اسی لیے زبردستی ہی صحیح، لیکن اس کے لیے کھانا کمرے میں بھجوا دیا جاتا تھا تاکہ وہ تھوڑا بہت ہی صحیح پر کھا لے۔ لیکن اس وقت سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اندر سے زینب کو آتے دیکھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھینچ کر اس پر بیٹھ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر بے ساختہ خوشی کے آثار نظر آنے لگ گئے۔ آج کتنے عرصے بعد وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے والی تھی۔ انہیں اتنا زیادہ خوش دیکھ کر زینب کو تھوڑا سا دکھ ہوا کہ اس نے اتنا عرصہ ان سب کو پریشانی میں مبتلا رکھا۔ وہ سب اس کا کتنا دھیان رکھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بھی یار و مددگار سمجھ رہی تھی۔ زینب نے اپنے دکھ میں اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا۔ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سوچنے لگی کہ آج کچھ خاص بناؤں۔ سب کو اس کے ہاتھ کا کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا اس نے کچھ خاص نہیں بنایا تھا۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اذلان کی ماں وہاں پر آئی اور انہوں نے جب اسے کچن میں کام کرتے دیکھا تو حیران رہ گئیں اور کہا، زینب بیٹے خیریت تو ہے؟ آج اتنے عرصے بعد تم کچن میں کام کے لیے آئی ہو، تمہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، ورنہ تمہارے ماموں تو بہت پریشان رہتے تھے کہ کہیں تمہاری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ دیکھنا اب جب انہیں پتہ چلے گا کہ آج کا کھانا تم بنا رہی ہو تو وہ کتنا خوش ہو جائیں گے۔ اپنی مامی کی بات سن کر زینب بھی مسکرا اٹھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے ماموں اس کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ آج وہ ان سب کے شکوے اور شکایت مٹانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی وہ کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ اسی وقت اذلان وہاں آ گیا اور بولا، سنا ہے آج کا کھانا تم بنا رہی ہو، چلو آؤ میں تمہاری مدد کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی آستینوں پر چڑھا کر ایپرن پہننے لگا۔ زینب فوراً سے گھبرا گئی۔ پہلے ہی وہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی اور اب وہ اس کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اذلان نے اپنا نچلا ہونٹ کچلا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور اسے یوں تنگ کر کے اس سے الگ ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد اس نے زینب کو پرانے روپ میں واپس آتے دیکھا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے،
ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہے، اور پھر بے ساختہ ہی اس کے دل نے چپکے سے کہا کہ ہمیشہ یوں ہی میرے پاس رہے۔ وہ فوراً سے چونک اٹھا اور اپنی نگاہوں کا رخ بدل دیا۔ زینب جانتی تھی کہ وہ مستقل اسے ہی دیکھ رہا ہے، اسی لیے کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بار بار بہت بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر اس نے اس کی طرف مڑ کر کہا کہ اذلان پلیز تم یہاں سے باہر چلے جاؤ، میں اکیلے کام سنبھال لوں گی۔ میرے ساتھ ملازمین کام کرنے کے لیے ہیں نا، تو تمہیں یہاں پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے یہاں ہوتے ہوئے میں کوئی کام نہیں کر پاؤں گی۔ اذلان اس کی بات سن کر مسکرا اٹھا اور بولا، کیوں، میرے پاس رہنے سے تمہیں کام کرنے میں کیسی تکلیف؟ میرے رہتے ہوئے تم کام کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی، لیکن زینب نے اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو اس کا دل اس سے کہہ رہا ہے وہی زینب کا دل بھی کہنا چاہ رہا ہے۔ دونوں دل شاید ایک ہی تال پر دھڑک رہے ہیں۔ وہ جہاں بھی زینب کو دیکھتا تو اسے یوں لگتا جیسے اس کی نگاہوں کو اس کی ہی تلاش تھی۔ زینب محسوس کر رہی تھی کہ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے ایسے دیکھنے پر وہ گھبرا سی جاتی اور اس سے دور دور رہنے لگی۔ لیکن کب تک دور رہ سکتی تھی؟ رات کے کھانے کا وقت اذلان نے اسے فوراً سے کمرے میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ مجھے کچھ کام ہے، میرے ساتھ چھت پر چلو۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن زینب اس سے گھبرا رہی تھی اور کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اسی لیے اس نے نیند کا بہانہ بنایا اور جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، بس میں بھی بستر پر جا کر سونا چاہتی ہوں۔ لیکن اذلان نے فوراً سے کافی کا مگ آگے کیا اور کہا کہ جب تم یہ پیو گی تو تمہاری ساری نیند بھاگ جائے گی۔ اب مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، تم جلدی سے میرے ساتھ چھت پر آؤ۔ ناچار زینب اس کے پیچھے ہی چھت پر آ گئی۔ ایک طرف بینچ رکھا ہوا تھا اور آس پاس بہت سے پودے لگے ہوئے تھے۔ اس گھر میں جگہ جگہ پودے تھے اور یہ پودے اس کی نانی نے ہی لگائے تھے۔ انہیں پودوں سے بہت پیار تھا۔ زینب چپ چاپ کافی کا کپ اٹھا کر کافی پینے لگی۔ پھر اذلان نے سے بات کرنا شروع کی اور کہا کہ تم مجھے بچپن سے جانتی ہو، بلکہ ہم دونوں میں ہمیشہ بہت ہی اچھی دوستی بھی رہی ہے، لیکن اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا دل تمہارے لیے مجھ سے کچھ اور ہی تقاضا کرتا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے ایک الگ ہی جگہ ہے اور میرا دل تمہارے بارے میں کچھ اور ہی سوچنے لگا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے جیسے تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا ہے۔ یہ کہتے اس نے زینب کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ جو بہت ہی دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی ایک دم گھبرا گئی اور بولی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کافی کا کپ وہیں رکھ کر بھاگ گئی۔ اذلان بے ساختہ مسکرا اٹھا اور سمجھ گیا کہ واقعی میں ایسی ہی بات ہے۔ پھر وہ کافی دیر تک وہیں پر بیٹھا رہا اور زینب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ زینب ایک بہت ہی الگ لڑکی تھی، ایک زندہ دل لڑکی۔ بس اس کے ماں باپ کی اچانک وفات نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ جب جو چاہا اس کے ماں باپ نے اسے دے دیا۔ شہر کی سب سے بہترین اسکول میں پڑھتی تھی اور بعد میں شہر کے سب سے بڑے کالج میں اس کا داخلہ کروایا گیا۔ پڑھائی میں اچھی تھی، اسی لیے اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ وہ خود بھی ڈاکٹر ہی بننا چاہتی تھی۔ اس کے بہت سے خواب تھے، اسے پوری دنیا گھومنی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی کو اپنے ماں باپ کے بنا سوچا ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ اپنے ہر پلان میں اس نے اپنے ماں باپ کو شامل کیے رکھا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جلد ہی اس کی زندگی ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہونے والی ہے۔ وہ جن لوگوں کا بنا رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جب اسے خبر ملی کہ اس کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں چل بسے ہیں تو اس کا دماغ اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ جو کچھ اسے بتایا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور جب اسے سمجھ لگی تو یوں لگا جیسے ساری دنیا ہی اس کے لیے ختم ہو گئی ہے، یوں جیسے سب بیگانے ہیں، وہ کسی کو نہیں جانتی، سب اس کے لیے اجنبی ہیں۔
ایک پل میں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ اس نے تو نہ جانے کیا کچھ سوچ رکھا تھا، اور اب اس کے ماں باپ یوں بیچ راہ میں اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ تو ان کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے جنازے دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سب لوگ اس کے آس پاس بیٹھے اسے تسلی دے رہے تھے اور اسے صبر کی تلقین کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ اس کے ماموں لوگ بھی وہیں پر موجود تھے۔ سب اس کی خراب ہوتی حالت سے پریشان تھے۔ پھر اسے سکون کا انجیکشن دے کر سلا دیا گیا۔ جب وہ اٹھی تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ کا جنازہ وہاں نہیں تھا۔ انہیں دفنانے کے لیے کافی دیر پہلے ہی لے جایا گیا تھا۔ جنازہ پڑھا کر انہیں دفنا بھی دیا ہوگا، اور وہ ایک بار پھر سے رونے لگ گئی۔ اس کے ماموں نے اسے خاموش کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور کہا کہ تم یہاں نہیں رک سکتی ہو، لیکن وہ یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سارے در و دیوار سے اس کے ماں باپ کی یادیں جڑی تھیں، ہر قدم پر ان کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ آخر کیسے یہ سب چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ اس نے اپنے ماموں سے ضد کی اور کہا کہ میں یہیں رہوں گی۔ انہوں نے اسے 1 ہفتے تک رہنے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی وہیں چھوڑ دیا۔ اس کی مامی اس کا بہت ہی دھیان رکھتی تھیں، یہاں تک کہ اس کی نانی بھی وہیں رہ رہی تھیں۔ سب اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے۔ کبھی کبھی عدنان بھی ملنے آ جاتا تھا، اور پھر 1 ہفتے بعد اس کے ماموں زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ وہ اکیلی لڑکی کو وہاں کب تک چھوڑ سکتے تھے؟ اور اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے۔ اسی لیے جب اس نے ان کے ساتھ جانے سے منع کیا تو اس کے ماموں نے اسے پاس بٹھا کر بہت سمجھایا اور کہا کہ یہی ٹھیک ہے کہ تم ہمارے ساتھ چل کر رہو، تمہارا یہاں اکیلے رہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ میں تمہارے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا کہ ان کے بعد ان کی بیٹی کا خیال بھی نہ رکھ سکا۔ چلو اب تم تیار ہو جاؤ۔ اپنے ماموں کے کہنے پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سامان باندھا۔ جب ان کے ساتھ اپنی نانی کے گھر آئی تو سب نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ اس کے لیے کمرہ پہلے سے ہی تیار کیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں جا کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اندھیرا کیے وہ ایک کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں سر رکھے اپنے اوپر گزرے حادثے کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کزن اس کے پاس آئی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی تھی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کمرے سے باہر نکلتی۔ بس صبح سویرے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی۔ عدنان اس کی ایسی حالت کو دیکھ کر بہت ہی افسردہ رہتا تھا، لیکن کوئی بھی اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ اس کی نانی نے کہا کہ بچی پر زبردستی مت کرو، کچھ وقت اسے دو، اس کے بعد ہی وہ سنبھل پائے گی۔ اس کے ماں باپ کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، لیکن پھر 1 مہینہ 2 مہینہ اور پھر 3 مہینے گزر گئے۔ نہ وہ ٹھیک سے کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی سو رہی تھی۔ بار بار اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ پڑھائی بھی اس نے جاری نہیں رکھی، سب کچھ اس نے چھوڑ دیا۔ اس کی خراب اور افسردہ حالت سے سب پریشان تھے۔ ڈاکٹرز کہتے کہ اسے سکون اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے، لیکن وہ کھانا ہی نہیں کھاتی تھی۔ ایسے میں عدنان نے اسے بات کر کے اسے اچھے سے سمجھایا اور پھر اسے آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس لانا شروع کر دیا۔ اس کا یہ بدلا روپ دیکھ کر سب بہت خوش ہو رہے تھے کہ شکر ہے کہ اس نے ہنسنا بولنا شروع کر دیا ہے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی پڑھائی بھی واپس شروع کر دے گی، لیکن اس نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ یہ خواب میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا، اب وہ نہیں ہے تو میں پڑھائی نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے نہیں کی جائے گی۔ وہ پورا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور تھوڑا بہت عدنان سے بات کر لیتی۔ عدنان کے ساتھ اس کا وقت بہت ہی اچھا گزرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ عدنان پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ ہی سالوں میں باہر ملک جا کر اپنی پڑھائی شروع کر دے۔ وہ باہر ملک سے ہی ڈگری لینا چاہتا تھا۔ اس نے اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ اسے سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ اس نے زینب سے بھی دعا کرنے کو کہا تھا، اور زینب تو اس کے لیے دل سے دعا کرتی تھی۔
وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے سارے خوابوں کو پورا کرے اور اس کا کوئی خواب ادھورا نہ رہے۔ اذلان نے کئی بار اس سے بات کی اور کہا کہ تم بھی آگے پڑھنا شروع کر دو، اس طرح تمہارا دھیان بڑھ جائے گا، لیکن وہ ہر بار کی طرح منع کر دیتی۔ وہ کیا بتاتی کہ اب پڑھائی سے اس کا دل مکمل طور پر اچاٹ ہو گیا ہے، وہ اب چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے، ابھی حالات مکمل طور پر تبدیل ہوتے اور وہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہوتی، لیکن اب تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ اسے پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، اسی لیے سب کے لاکھ کہنے پر بھی وہ نہ مانی۔ ایک دن اذلان نے سنا کہ سب گھر کے بڑے زینب کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ زینب کی اب شادی کر دینی چاہیے، ویسے بھی اسے اس کے گھر کا تو کرنا ہی تھا، تو وقت پر ہی یہ کام کر دینا چاہیے۔ یہ سنتے ہی اذلان ایک دم سے گھبرا گیا۔ اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، ابھی تو محبت کی کلی اس کے دل میں کھلی تھی اور وہ پھول بننے سے پہلے ہی یہ لوگ مرجھا دینا چاہتے تھے۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ کہتے وہ تیزی سے وہاں سے بھاگا اور سیدھا زینب کے پاس آیا۔ زینب اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑے استری کر رہی تھی۔ اذلان کو یوں ہڑبڑی میں اپنے پاس آتے دیکھ کر بولی، کیا ہوا اذلان، خیریت تو ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنا پریشان نظر آ رہے ہو؟ اذلان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ کبھی بھی اس طرح سے پیش نہیں ہوتا تھا، اسی لیے زینب بھی گھبرا گئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر اذلان نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس کے اچانک پوچھنے پر زینب کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا جواب دے، اور اذلان کو جواب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ فوراً سے اپنے ابا کے پاس آیا اور بولا، مجھے زینب پسند ہے اور میں باہر جانے سے پہلے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سب اتنا اچانک کہا کہ سب منہ کھول کر اسے دیکھنے لگے۔ بہرحال اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور سب کو بتا دیا تھا کہ میں اسے کافی وقت سے پسند کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھے دل سے قبول کرے گی۔ آپ لوگ چاہیں تو ایک بار اس سے پوچھ سکتے ہیں، اگر وہ ہاں کرتی ہے تو آپ لوگ میرا نکاح کر دینا۔ یہ سب کہہ کر وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے سب اب تک حیرت میں مبتلا تھے، انہوں نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر زینب کی نانی نے کہا کہ یہ صحیح ہے، گھر کی بچی گھر پر رہ جائے گی، اگر ہم اسے کہیں اور رخصت کرتے تو پتہ نہیں آگے والے کیا سلوک کرتے، اور اپنے بچے کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں، وہ یہاں پر خوش رہے گی، بس ایک بار اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے زینب کو اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ تمہیں اذلان کیسا لگتا ہے؟ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ زینب نے شرما کر سر جھکا دیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اتنے عرصے بعد اس گھر میں خوشیاں لوٹ کر آئی تھیں، لیکن کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد یہ تمام خوشیاں دکھ میں بدلنے والی ہیں۔ پورے گھر کو بہت ہی اچھے طریقے سے سجایا گیا۔ زینب کے ماموں کا خیال تھا کہ نکاح کی ایک بہت بڑی تقریب رکھی جائے۔ اذلان اور زینب بہت خوش تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ محبت اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھیں۔ نکاح کے دن زینب بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اسے شہر کے سب سے مہنگے پارلر سے تیار کروایا گیا تھا۔ بار بار اپنے ماں باپ کو یاد کرتی تو اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، لیکن سب اسے تسلی دے رہے تھے۔ جب اس نے نکاح نامے پر سائن کیے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہی گر رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اذلان کی ہو چکی ہے۔ سب نے یہ طے کیا کہ اذلان جب اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آئے گا تب ان دونوں کی رخصتی کر دی جائے گی۔ اذلان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ رخصتی بھی ابھی ہی کروا لے۔ سب اس کی بےتابی دیکھ کر اس کا خوب ریکارڈ لگا رہے تھے۔ زینب شرمائی سی بیٹھی تھی اور اذلان بار بار اس کے کان میں جھک کر پیار بھری سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نکاح کی تقریب ختم ہوئی تو وہ سب لوگ تھکے ہارے اندر آ کر اپنے اپنے بستروں پر پڑ گئے۔ ایسے میں صرف اذلان اور زینب تھے جو جاگ رہے تھے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے بہت ہی بے چین ہو رہے تھے۔ تقریب کے دوران ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔
اسی لیے اذلان اب اس سے بات کرنے اور اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اذلان کی اگلے ہفتے کی لندن کی فلائٹ تھی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ زینب کو یہاں چھوڑ کر جائے، لیکن مجبوری تھی۔ وہ زینب کے کمرے کی طرف آیا اور دروازہ بجایا۔ زینب جانتی تھی کہ یہ اذلان ہی ہے، اسی لیے اس نے بنا کچھ پوچھے دروازہ کھول دیا۔ اب تک وہ نکاح کے لباس میں ہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اذلان بے ساختہ اس کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کے گالوں کو چھوا۔ اس کی اس حرکت پر زینب کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ اب رشتہ بدل گیا تھا، وہ جذبات بھی مکمل طور پر بدل چکے تھے اور اسے پورے حق سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایسے دیکھنے پر زینب گھبرا گئی۔ اس نے اذلان سے کہا، اذلان رات بہت ہو گئی ہے، اب میں سونا چاہتی ہوں۔ لیکن اذلان تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا تھا اور اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا، بنا ایک لفظ کہے وہ اس سے اظہار کر رہا تھا۔ اس کے اس طرح کرنے پر زینب بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ رات کب اور کیسے گزری دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح اذلان کی آنکھ کھلی تو دیکھا صبح کے 8 بج رہے تھے۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر جب پاس لیٹی زینب کو دیکھا تو بے ساختہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ فوراً سے بستر سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ شکر تھا کہ اس وقت سب سو رہے تھے، ورنہ اتنی صبح سے زینب کے کمرے سے نکلتے دیکھتے تو نہ جانے کیا کچھ کہتے۔ وہ اس وقت کسی کے بھی سوالوں کے جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زینب جب اٹھی تو دیکھا کہ وہ کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ جذبات میں اس نے ایسا قدم تو اٹھا لیا تھا، لیکن اب کیا کرے گی؟ پھر وہ اذلان سے کافی دور دور رہنے لگی۔ حالانکہ اذلان نے اسے کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ لندن جا کر وہ روزانہ اسے فون کرتا اور اس سے گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا تھا، کبھی ویڈیو کال پر تو کبھی وائس کال پر۔ اس کی آواز سنے بنا اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ دوسری طرف زینب کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اس سے بات کرتے کرتے ہی سو جاتی تھی، اور جب صبح اٹھتی تو دیکھتی اس کا موبائل بیٹری ختم ہو جانے کی وجہ سے بند پڑا ہوتا۔ اس کے بنا وہ کیسے دن کاٹ رہی تھی یہ اسے ہی پتا تھا۔ وہ روزانہ اس سے پوچھتی کہ تم کب واپس آؤ گے، اور اذلان بے چارگی سے اسے دلاسے دینے لگتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ 5 سال سے پہلے تو واپس نہیں آ سکتا۔ یہاں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ جاب بھی کر رہا تھا، لیکن زینب سے دوری سہنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کچھ ہی عرصے میں پیسے جمع کر کے یہاں رہنے کا اچھا بندوبست کرنے کے بعد زینب کو اپنے پاس ہی بلا لوں گا۔ ابھی وہ یہ سب منصوبے بنا ہی رہا تھا کہ زینب نے اسے خبر دی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر اذلان کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے اسے تو خاموش کروا دیا اور اسے تسلی دے دی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہو، لیکن خود وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر گھر میں کسی کو یہ بات پتہ چلی تو زینب کی زندگی اجیرن کر دی جائے گی۔ سب اسے الزام دیں گے اور اسے بد کردار سمجھیں گے۔ حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اتنی دور بیٹھ کر حقیقت انہیں سمجھا سکتا تھا۔ اس سب کا ایک ہی حل اسے نظر آیا تھا کہ وہ جلد سے جلد واپس آئے اور رخصتی کروا لے، چاہے کسی بھی طرح سے۔ لیکن وہ اب رخصتی کروانا چاہتا تھا، یوں زینب پر کوئی آنچ نہ آتی۔ اس نے زینب کو بھی کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، ہم شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر زینب کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑا رہے گا، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب وہ فوراً سے واپس آ رہا تھا۔ زینب اس کی واپسی کی خوشی میں مگن تھی۔ جس دن اس نے واپس آنا تھا وہ خوب دل لگا کر تیار ہوئی۔ اس کے انتظار میں بیٹھی بہت ہی بے چین نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس کے ماموں کے فون پر ایک کال آئی۔ وہ گھبرائے گھبرائے سے گھر سے باہر چلے گئے، اور جب واپس آئی تو پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ میں اذلان کی موت ہو گئی ہے۔
یہ خبر زینب پر بجلی بن کر گری۔ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو اس کے لیے یہاں پر آ رہا تھا اور ہمیشہ کے لیے ہی اس سے دور ہو گیا تھا۔ گھر بھر میں ایک سوگ سی کیفیت پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے غم میں مبتلا تھا۔ سب کو اس کی واپسی کا بہت انتظار تھا، لیکن زینب یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کے بچے کا کیا ہوگا۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تب یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کیا کوئی میری بات پر یقین کرے گا کہ یہ بچہ اذلان کا ہے؟ پتہ نہیں میں کیسے سمجھا پاؤں گی۔ وہ دن رات بس یہی کچھ سوچتی، پریشان رہتی، لیکن کوئی بھی حل سجائی نہیں دیتا۔ ایک دن وہ کافی زیادہ بیمار پڑ گئی۔ گھر پر ڈاکٹر کو بلایا گیا، اور جب ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تو کہا کہ یہ تو حاملہ ہے، اس کو اس کی خوراک کا خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی اس کے گھر والے حیران ہو گئے، اور سب لوگ جو پہلے سے اس سے بہت پیار کرتے تھے اب کہنے لگے، کہاں تو نے منہ کالا کیا ہے؟ اس نے بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ بچہ اذلان کا ہے اور اذلان اسی وجہ سے واپس آ رہا تھا، مگر کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور اسے بد کردار کہہ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ ان کی منتیں کرتی رہی کہ میں کہاں جاؤں گی۔ اس کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ کا گھر بھی بک چکا تھا۔ اس کے ماموں نے وہ گھر بیچ کر ساری رقم اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی تھی۔ اب ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں جا کر وہ پناہ لیتی۔ وہ سڑک پر بے سہارا بیٹھی رو رہی تھی۔ اسی وقت ایک بہت بڑی گاڑی، غالباً لینڈ کروزر، اس کے پاس آ کر رکی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تو اس میں سے ایک شخص نکل کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں اذلان کا بہت ہی قریبی دوست ہوں۔ اس نے مجھے آپ کے بارے میں سب بتایا تھا اور آپ کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کے گھر والے آپ پر ناراض ہیں تو میں آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا، تو آپ مجھے یوں راستے میں پڑی نظر آئیں۔ چلیں اٹھیں، میرے ساتھ چلیں۔ پہلے تو زینب اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن پھر جب اس نے بتایا کہ آپ اذلان کے بچے کی ماں بننے والی ہیں تو اسے یقین آ گیا کہ یہ اذلان کا دوست ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایک بڑے سے بنگلے میں چلی آئی۔ اس کے دوست نے اس سے کہا کہ جب تک تمہاری عدت ختم نہیں ہو جاتی تب تک تم یہاں آسانی سے رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ پھر وہ اس کے گھر والوں کے پاس گیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ اس کے ماموں وغیرہ کو اب بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن زینب نے ان کے پاس واپس آنے سے انکار کر دیا۔ وہ اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ جب اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تو وہ بہت خوش تھی۔ تقریباً وہ 1 سال کا ہوگا جب اذلان کا وہ دوست اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یقین مانو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر زینب مان گئی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ زینب اپنے ماموں وغیرہ سے ملنے بھی آئی۔ سب نے اس سے معافی مانگی کیونکہ انہوں نے جلد بازی میں اسے بد کردار کہہ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، اور اب جب ساری حقیقت پتہ چلی تو وہ لوگ اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ شرمندہ تھے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ان کا بیٹا پوری طرح سے اذلان پر ہی گیا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ بہت ہی اچھی اور خوشیوں بھری زندگی جی رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔